الحمدللہ سر بہت لوگ اداس نظر آتے ہیں. ہمارے شاعر بھی اداس ہیں, لیرکس لکھنے والے بھی اداس ہیں. اچھا یہ اداسی پھر اس طرح کی چیزیں یوتھ سنتی بہت ہے, لوگ اداس ہیں, اکیلے فیل کرتے ہیں, اداسی فیل کرتی ہے. کیا یہ بھی چیز آپ کو بہت زیادہ مایوسی میں نہیں لے جاتی ہے؟ اور وہ اداسی کیوں ہے انسان کے اندر اتنی؟ وہ کسی نے کہا شام ہی سے بوجھا سا رہتا ہے, دل ہے گویا چراغ مفلس کا. اگر آپ اسی شعر کے اندر دیکھیں نا تو مفلس کے چراغ میں تیل نہیں ہے نا, اور ظاہر ہے کہ اس چراغ نے بجھنا ہی ہے. تو جس دل کے اندر نیکی کی گنجائش نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہیں, کوئی تعلق نہیں, تو نیچرلی جب انسان یعنی بجھا ہوا دیا بن جاتا ہے تو اداسی اور مایوسی اور گھبراہٹ اور سٹریس اور انگزائٹی یہ سب کچھ تو آتا ہی ہے. میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے, وہ قرآن کے طالب علم بھی ہوتے ہیں, یہ ان تعلیمات کو بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن وہ جو اپنے اندر وہ چراغ جل جانا ہے نا, اس کو وہ نہیں جل پا رہا ہوتا. اور جس کے بعد انسان کی اللہ تعالیٰ سے ایک محبت, ایک لو لگ جائے اور اس کو لگے کہ مطلب زندگی بہت خوبصورت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے زندگی میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, جتنے بھی چیلنجز ہوں, جتنے بھی معاملات ہوں, لیکن لوگ ثبات کا شکار, مطلب ثبات نہیں ہوتا ان میں. کبھی اس پلڑے میں گر جاتے ہیں, کبھی اس پلڑے میں گر جاتے ہیں, کبھی یہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہے ایک اکیلا اور دو 11. اکیلے کو شیطان پکڑ لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی سورہ العصر میں, زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں, بالکل, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق پر صبر کی تلقین کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو سہارا, ہر انسان کو ایک تعلق چاہیے. انسان ہے نا, انس چاہتا ہے, تو انسان اس انس کے لیے یہ ضرور دیکھ لے کہ میری انسیت کس کے ساتھ ہے. اگر کسی اچھے انسان کے ساتھ ہوگی تو اسے نیکی کے راستے کی طرف توجہ دلائے گا, رغبت دلائے گا, اسے پھسلنے نہیں دے گا, گرنے نہیں دے گا, اس کو تسلی دے گا, اس کی کاؤنسلنگ کرے گا, اس کو ساتھ لے کے چلے گا. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ گرنا یا پھسلنا یا پھر لوٹ آنا یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان اکیلا رہ جائے. تو ایک تو یہ کہ دین جو ہے نا وہ اس انڈیویجویلٹی کا قائل نہیں, اس انڈیویجویلٹی, تو اس لیے اجتماعی زندگی گزارنی چاہیے, سوشلائز کر لوگوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے. تو آپس میں اچھے لوگوں کا ساتھ انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے, نیکی کی مجالس بہت فائدہ دیتی ہیں, صدقہ کرنا بہت فائدہ دیتا ہے. کلین سوچ کا سیدھا ہونا ان سارے معاملات میں پھر بھی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ نیکی کی مجالس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم آپ, لیکن اس کے باوجود آپ کی سوچ ہی سیدھی نہیں ہے. سوچ سیدھے نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک انسان ہے, ایک انسان ہے جس کو بدگمانی لاحق ہو جاتی ہے, وہ کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے نا, نیگیٹیولی وائرڈ ہے نا, تو وہ ہر چیز کو نیگیٹیولی دیکھتا ہے, پھر اس کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دیتی ہے. بدگمانی سے اور حسد کی عادت سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا, رسول اللہ کی حدیث ہے, لا تغضب لا تحاسدوا لا تباغضوا, کہ مت کرو, حسد نہ کرو, بغض نہ رکھو, کیونکہ یہی چیزیں تو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو دل کو کلین کرنے کی ضرورت ہے. یہ سیکھنا اور برائی کو چھوڑنا یہ لمبا پروسیس ہے, آسان نہیں ہے. دل کو کیسے کلین کریں, سٹیپ وائز دل کو کیسے کلین کریں, یہ میں آج پھر دہرانا چاہوں گی. توبہ کے بعد نماز کی پابندی. سبحان اللہ, نماز بہت بڑی چیز ہے. نماز بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں دین کا ستون ہے. اب آپ نے ایک ستون تھام لیا, اس ستون کی وجہ سے آپ پکے ہیں, اور اگر آپ سے وہ ستون چھوٹ گیا, آپ اس کی مثال یوں لے کے جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور اچانک اس کا کسی جہاز یا کسی کشتی کے کنڈے پہ ہاتھ پڑ گیا, تو اس کے ڈوبنے امید ایک پیدا ہو گئی, ڈوبنے سے بچنے کی امید پیدا ہو گئی. تو نماز جو ہے نا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز یقیناً برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے اور باجماعت نماز ہے. تو وہ جو سوشلائز کرنا ہے نا نمازیوں کا, مسجد جانا, اللہ کے گھروں سے محبت, اللہ تعالیٰ آئسولیشن کا قائل نہیں ہے. دوسری چیز جو بڑی چیز ہے نا, انسان جو چیزیں ہارٹ کو کلین کرتی ہیں, تھاٹ کو پیور کرتی ہیں,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم. پیوریفیکیشن کا یہی طریقہ سارے انبیاء نے اختیار کیا. سب سے پہلی چیز توحید ہے. توحید ہے. کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں انسان کی تھاٹ کلیئر ہو. اگر اس سے اللہ اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں صحیح سوچنا نہیں آتا تو نیچرلی اس کی سوچ کبھی سیدھی نہیں ہوگی. اب یہ پہلی باتوں میں سے. پھر دعا بہت زیادہ انسان کو فائدہ دیتی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، استغفار کرنا، صدقہ کرنا، اور نیک لوگوں کی محفل میں رہنا، علم حاصل کرنا، صالحین کے مجلس میں رہنا، اور برے لوگوں کی صحبت سے ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کنیکٹیوٹی ہے نا. آپ بہت دور بیٹھے ہیں کسی مقام پر لیکن کنیکٹیوٹی، آپ ویسے تو نہیں کہیں جاتے آتے لیکن سوشل میڈیا کے تھرو آپ کی کنیکٹیوٹی ایسے لوگوں کے ساتھ اثر تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان پر یہ چیزیں اثر انداز نہ ہو. آپ کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے اس کی وجہ سے آپ ہے کہ ایک انسان کہیں بھی نہ جائے لیکن وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو یہ نا you are everywhere and nowhere. جی تو آپ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ بھی نہیں ہوتے ہیں. تو نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے برائی کو سب سے پہلے چھوڑنا پڑتا ہے، اور برائی کو چھوڑنے کے لیے نیک لوگوں کی مجلس ضروری ہے، اور نماز بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اس کے بعد پھر باقی چیزیں بھی آتی ہیں. اللہ کے گھروں کی زیارت ہے، بیت اللہ جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے وہ ہمارے نفع کے لیے دیے. اور اگر روزی حلال نہ ہو تو انسان جتنی بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کر لے انسان برائی سے بچ ہی نہیں سکتا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا تبدیل ہونا اس اے 360 ڈگری اینگل چینج. جی بالکل. یہ تو آپ کا ہر جگہ بھی بدلے گا، آپ کی عادات بھی بدلیں گی، اور ان سب چیزوں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اور اس کی بنیادی چیز آپ نے بتا دی کہ بنیادی چیز دین کا ستون ہے نماز. یعنی آپ پہلی امید جو اللہ تعالیٰ سے لگاتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد اب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. 5 دفعہ دن میں نماز کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے کہ نماز بہت بڑی چیز ہے. اور میں یہ کنیکٹیوٹی، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے نا that is everything. آپ نماز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہی سب کچھ نہیں، نماز ہی سب کچھ کے لیے، اپنوں کے لیے جو سب سے زیادہ کام کرنے کی چیز ہے that is the importance of نماز. کیونکہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ابھی رمضان گزرا تو ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ نماز گھر والے مساجد میں پھر بھی کمپیریٹیولی مساجد آباد ہو جاتی ہیں کہ وہ مکین رہ گئے اور باقی جو مہمان تھے وہ سب چلے گئے، کہ چند لوگوں کی صفیں ہوتی ہیں. کیا ہمارا جو نماز کا ماحول ہے، انوائرمنٹ پیدا کرے. مجھے لگتا ہے کہ بچہ بڑی ایزیلی نماز چھوڑ جاتا ہے، اور میں نے نمازی پیرنٹس کو دیکھا ہے، جبکہ اس معاملے میں تھوڑا سختی کا حکم بھی ہے کہ آپ سختی کریں اگر بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا. اچھا فیضہ، مجھے یہ بتائیں گے، یہی والی حدیث سب کو یاد رہتی ہے، لیکن نماز کا پابند کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت، یہ والی بات کیوں نہیں یاد رہتی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. بچے کو اللہ کی محبت کون سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق کون سکھاتا ہے؟ یہ کنیکٹیوٹی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ایک بچہ تو ماں کو دیکھتا ہے نا، باپ کو دیکھتا ہے کہ کوئی سجدہ کرے تو اسے سجدہ کرنا نہیں آتا تو لیٹ جائے گا. وہ باپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ ماں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کسی طرح سے وہ وہی کاپی کر رہا ہوتا ہے. لوگوں نے بڑی کوشش بھی کی ہے. پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا خاتون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے بچے کی عادات پہ، عبادات پہ، سب چیزوں پہ بہت کوشش کی، لیکن جیسے وہ ٹین ایج میں آ رہا ہے وہ میرے سے جھوٹ بھی بول دیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، جبکہ اور بچہ حافظ بھی ہے، جبکہ اس نے نماز نہیں بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے. اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں کہ پیرنٹس نے کوشش بھی کر لی، ایک طرف تو میرے ساتھ بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کوشش کر ہی نہیں رہے، اگر بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، خود نمازی بھی ہیں. اچھا بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں نہ ماں باپ نمازی ہیں نہ بچے آگے سے نماز پڑھتے ہیں. ایسی ماؤں سے ضرور سوال کرنا چاہیے، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اگر ماں کو سمجھ ہے نا تو پھر اس سے سوال کرنا چاہیے، آپ نے اپنے بچے کو یہ باتیں کب کب سمجھائی تھی؟ آپ تو صرف یہ کہتے نماز پڑھ لی. اچھا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیوں پڑھنی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر یہ پریشر ہے. جب بچہ پریشر فیل کرے گا تو سارے جہاں انسان پریشر فیل کرتا ہوا رہتا ہے ماں باپ سے بھی بھاگ جائے گا. تو نماز کو بچوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی سکھائیں گے تو نیچرلی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اچھا نماز میں تو ملاقات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے, اور نماز کی وجہ سے ہم جو کہنا چاہتے ہیں, میں ضرور ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. کسی صاحب نے کہا میری ماں مجھے نماز سکھاتی تھی, اور ہمیشہ نماز جب مجھے سکھاتی تھی تو مجھے جائے نماز پہ کھڑا کر کے کہتی تھی مجھے نا پڑھ کے سناؤ. تو میں سناتا تھا, پھر میری غلطی نکلتی تھی, پھر وہ دور کر دیتی تھیں. کرتے کرتے میری نماز ٹھیک ہو گئی. جب میری نماز بالکل ٹھیک ہو گئی, کہنے لگے بیٹا پہلے تو آپ مجھے سناتے تھے نا, اب تو نے نا اللہ پاک کو یہ بات سنانی ہے. تو میں نے تجھے اس لیے نماز سکھائی ہے اللہ تعالیٰ کو سنا سکو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سادہ سی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کتنا پیارا میسج دے گی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو سنا ہے. پھر جب بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو پھر یعنی نماز کو جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے, اگر اسے پتا چلے میں کس سے کہہ رہا ہوں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں نے ہاتھ کیوں باندھے, میں رکوع میں کیوں گیا, میں نے رکوع میں کیا کہا, میں نے سجدے میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے نماز سکھائی تھی جیسے ہماری ماں سکھاتی. رسول اللہ کی نمازوں میں کیا تھا, رسول اللہ نے اگر یہ بات کہی نا سلو کما رأیتمونی اصلی, تو اس کا مطلب صرف یہ لیا گیا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو, کہ ظاہری طور پر نماز کس طرح ادا کرنی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان باتوں کو کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے پیرنٹس کے لیے بھی, کہ نماز سے پہلے جس کے لیے نماز پڑھنی ہے اس کا تعلق تو سکھا دیں. اس کتاب میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ لوگوں کی دل کی عبادات کو بہتر کرنے کے لیے, ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جن جن اینگلز کی ضرورت ہے اس پہ بات کی جائے. یعنی اس بات کی ضرورت ہے. فائز صاحب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں نا پہلا فریضہ ہے, نماز کے بارے میں ریفریشر کورسز ہونے چاہیے سوسائٹی میں, اور ہر وقت اس عمر کے بچے کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق سکھانے کے لیے کیا کریں. اور ہم نے اپنے کورسز میں لو اللہ, لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لو قرآن, یہ محبت سکھانے کے لیے ہم نے الحمدللہ تربیتی کورس ہے, سمر کورس ہے, یہ کورسز رکھتے اسی وجہ سے تاکہ لوگوں کو محبت سکھائیں. یہ جو 1 month کا کورس ہے, تربیتی کورس ہے, یہ سمر کورس ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کن بچوں کے لیے ضروری ہے, اس کو سیکھنے سے کم از کم کس لیول کا چینج آ جائے گا تاکہ پیرنٹس کو یہ بڑی کلیئرٹی سے پتا ہو کہ یہ کرنے والا کام ہے. فائزہ جو تربیتی کورس ہے نا اس میں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میٹرک کرنے والی طالبات جو ہیں خاص طور پہ ابھی ایگزام سے فارغ ہوئیں, ان کے پاس وقت بھی ہے, تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے لیے بڑا نادر موقع ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں لیکن 1 مہینے کے لیے وہ قرآن مجید کی 4 سورتیں پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ, تاکہ انہیں سمجھ آئے. معاملات سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے, جیسے سورہ الحجرات ہے نا, سبحان اللہ, تو اس میں کس طرح سے یعنی ایک انڈیویجول کیسے ان برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ صورت ہر اسکول میں, ہر کلاس کے لیول پہ, ہر کالج میں, یونیورسٹیز میں, اداروں میں پڑھائی جانی چاہیے, پارٹ آف ٹریننگ ہونی چاہیے, گھروں میں بھی. لیکن یہ تو اتنی زیادہ ماسز کے لیول پہ پڑھائی جانے والی صورت ہے کہ ہر فرد اس کے بیسس سے ضرور گزرے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ گھروں کے اندر بھی ہر وقت ایک دوسرے کو بھی سنانا چاہیے, دہرانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورتی سے سکھایا ہے کہ کس طرح سے غیبت کرنے سے کیسے روکا, کس طرح تجسس یعنی باقی برائیوں سے روکا. تو رسول اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب سکھائے, اور مسلمانوں کا آپس کا تعلق کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو اس بھائی چارے پر جو چیز ضرب لگاتی ہے, جو بری عادات ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے کس طرح سے کہا, تو بہت سادہ سی چھوٹی سی صورت ہے. 18 کیا یہ صرف میٹرک کے بچوں کو کورس کرنا چاہیے یا پھر یہ پیرنٹس کے لیے؟ قرآن تو سب کے لیے ہے جی, لیکن یہ ہے کہ خصوصی طور پر ایک ایج گروپ کے لوگ جب بیٹھتے ہیں نا کسی کورس میں, تو اس میں ان کو پھر یعنی کھلی تھوڑی سی اسپیس مل جاتی ہے کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیتے ہیں, ریفلیکشنز دیتے ہیں, انہیں کوئی چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے تو بتاتے ہیں, تو اس طرح زیادہ بہتری آتی ہے. اور اسی طرح سے جیسے ہم لو اللہ, لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لو قرآن, یہ کورسز لو صلاح اس کا حصہ ہے. نماز سے محبت سکھاتے ہیں الحمدللہ تربیتی کورس میں, سمر کورس میں, پھر بچوں کے لیے سمر کیمپ ہے اس میں الحمدللہ. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کو تعاون کرنا چاہیے
ٹیچرز کو تعاون کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کے یعنی ایک اپنی ایسی نسلوں کو آرگنائزیشن ہے سنواریں. الحمدللہ جس نے یہ کورسز پریپیئر کر کے رکھے جی. ہیں اور ماسٹرز کے اوپر پورے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی اور آن لائن بھی یہ ہو رہے ہیں. آئیں اپنے بچوں کی اصلاح کے جی. لیے، ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ کام کر لیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تبدیلی آتی ہے، دل بدلتے ہیں. دل بدلتے میں ہیں. یہ تو نہیں کہتی کہ 100% کوئی چینج ہاں آ لیکن جاتی کہیں سے آتا ہے.